بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ایک سوال جو لگاتار اور تسلسل کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا لائف انشورنس کروانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے جائز کہتے ہیں، بعض لوگ اسے جائز نہیں کہتے۔ تو انشاءاللہ آج تفصیلاً میں اس ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کے ذہن کے اندر جتنے بھی اشکالات ہیں وہ سارے کے سارے میں دور کرنے کی کوشش کر سکوں۔ سب سے پہلے ہم بیمہ کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں کہ لغوی معنی بیمہ کے کیا ہیں۔ بیمہ کے لیے انگریزی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ انشورنس کا ہے، اور اسی طرح عربی زبان میں اس کو تامین کہتے ہیں۔ یہ تینوں الفاظ بیمہ، انشورنس اور تامین، ان کے معنی اردو میں جو بنتے ہیں وہ یقین دہانی کروانے کے ہیں۔ اب بیمہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کا ایک مقالہ نگار ہے، وہ اپنے مقالے میں اس کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے کہ بیمہ فریقین کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے جس میں ایک فریق یعنی بیمہ کمپنی دوسرے فریق بیمہ کرانے والے شخص کے نامعلوم نقصان کے واقع ہونے پر ایک مقررہ رقم کے ادا کرنے کا ذمہ لیتا ہے، اور اس کے بدلے دوسرا شخص یعنی جو بیمہ کرانے والا ہے وہ ایک مقررہ رقم اقساط یعنی پریمیم کی صورت میں اس وقت تک ادا کرنے کا وعدہ یا عہد کرتا ہے جب تک وہ نامعلوم نقصان واقع نہ ہو جائے۔ یہ اس کی جو ہے اصطلاحی تعریف ہے۔ اب ذرا ہم اس کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیمہ ہے اس کی ابتدا یا اس کا آغاز کب سے ہوا۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کے اوپر نظر ڈالیں تو بیمہ کی جو ابتدا ہے 1400 عیسوی میں اٹلی کے تاجروں نے کی۔ اس کے بعد انگلستان کے متعلق قدیم ترین بیری انشورنس کی تاریخ 1547 بتائی جاتی ہے۔ 17ویں صدی میں انگلستان میں بیماروں کی امداد کے لیے یہی طریقہ یعنی انشورنس یا بیمے کا طریقہ اختیار کیا گیا، اور 18ویں صدی میں تاجروں نے اس کو ایک باقاعدہ شکل دی اور اپنی انجمنیں وغیرہ تنظیمیں وغیرہ قائم کر لیں، اور اگر کسی تاجر کا کوئی نقصان ہو جاتا تو اس نقصان کے ازالے کے لیے اسی بیمہ کی ایک شکل میں سے وہ جو فنڈ اپنا اکٹھا کرتے تھے اس میں سے اس تاجر کی مدد کیا کرتے تھے۔ اب یہ بیمہ اس کی تعریف بتا دی اور اس کی ابتدا کب ہوئی یہ بتا دیا۔ اب بیمہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ تقریباً 3 اس کی مشہور قسمیں بنتی ہیں۔ ان میں سے جو پہلا بیمہ ہے جس کو ہم زندگی کا بیمہ اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اور انگلش میں اس کے لیے لائف انشورنس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو بیمہ کمپنی ہوتی ہے اس نے اپنا ایک ڈاکٹر رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے ڈاکٹر کے ذریعے مذکورہ شخص جو بھی ان کے پاس جاتے ہیں کہ میں نے بیمہ کروانا ہے اس کا طبی معائنہ کرواتی ہے۔ اب طبی معائنہ کروانے کے بعد اگر ڈاکٹر بالفرض 10 سال اس بندے کی مزید عمر اپنے جو مذکورہ رپورٹ ہے اس کے اندر درج کرتا ہے تو پھر یہ بیمہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں، اس شخص کے ساتھ 10 سال کا بیمہ حیات مقرر کر دیتی ہیں، اور اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ بیمہ کمپنی اور بیمہ دار کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے اور ایک رقم طے پاتی ہے جس کو قسط وار بیمہ دار جو ہے ہر مہینے بالفرض اگر ایک سال کی اگر ہم اقساط کی بات کریں یا ایک مہینے کی اقساط کی بات کریں، اگر 100 روپیہ بالفرض ایک مہینے کی اقساط طے پاتی ہیں اور اس شخص کی جو ہے کل عمر جو ڈاکٹر اپنی رپورٹ کے اندر درج کرتا ہے وہ 10 سال کرتا ہے۔ اب ایک مہینے کے 100 روپے اور 12 مہینوں کو یہ 1200 روپے بن گئے، اور اسی طرح اگر ہم ان کو ضرب دیں ملٹیپلائی کریں 10 سے تو یہ تقریباً 12,000 روپے 10 سال کی اقساط بن جاتی ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا جاتا ہے کہ جو بیمہ کرانے والا ہے وہ ہر مہینے 10 سال تک 100 روپیہ وہ قسط کی صورت میں پریمیم کی صورت میں کمپنی کو ادا کرتا رہے گا، اور اس کے بدلے کمپنی آگے سے کیا معاہدہ کرتی ہے کہ اگر یہ شخص مذکورہ مدت کے دوران یعنی 10 سالوں کے دوران 2 دن بعد فوت ہو جاتا ہے، 2 سال 5 7 سال بعد فوت ہو جاتا ہے اس مذکورہ 10 سال کے پیریڈ کے اندر تو پھر
حسب شرائط کمپنی اس کے جو ورثاء ہیں ان کو وہ رقم بھی ادا کرتی ہے، اور یعنی یہ 12,000 روپے بھی ادا کرے گی، اور ساتھ شرائط میں جو سود وغیرہ کی جو انہوں نے شرط لگائی ہوگی کچھ زائد رقم نفع یا منافع کے طور پہ بھی ان کو کیا کر دے گی، ادا کر دے گی۔ دوسری صورت یہ ہے، یہ بندے کی موت ایکسیڈنٹلی ہوتی ہے یا طبی ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 10 سال اپنے مقرر کر لیتا ہے اور 10 سال وہ بندہ قسطیں ادا کرتا ہے، تو اس کے بعد کمپنی وہ رقم بھی اور ساتھ کچھ تھوڑا سا منافع جو ہے اور لگا کے اس کو کیا کر دے گی، ادا کر دے گی۔ یہ اس کی جو 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت جس میں بندہ مذکورہ مدت کے اندر فوت ہو جاتا ہے اس میں منافع کچھ زیادہ دیا جاتا ہے، اور جس میں مذکورہ مدت کے بعد فوت ہوتا ہے اس میں جو ہے منافع کم دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت بیمہ کی بنتی ہے تامین الاشیاء، عربی زبان میں اور انگلش میں اس کو گڈ انشورنس کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا معنی ہوگا اشیاء اور املاک کا بیمہ۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا سامان، خواہ گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، عمارت ہے، بحری جہاز ہے یا کار وغیرہ کا بیمہ کروانا چاہتا ہے تو وہ متعین شرح سے بیمہ کمپنی کو فیس ادا کرتا ہے جس کو پریمیم کہتے ہیں، اور اس سامان کو حادثہ لائق ہونے کی صورت میں اس کی مالی تلافی اور تدارک وہ کمپنی کر دیتی ہے، اور اگر کوئی حادثہ لائق نہ ہو اور یہ مذکورہ پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس صورت میں بیمہ دار نے جو پریمیم جو اقساط جمع کروائی ہوتی ہیں تو وہ کمپنی رکھ لیتی ہے، اس بندے کو واپس ادا نہیں کرتی۔ تیسری جو صورت بنتی ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں تامین المسئولیت، اور اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بیمہ ذمہ داری۔ انگلش میں اس کو تھرڈ پارٹی انشورنس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بیمہ دار کمپنی کیا کرتی ہے، وہ بیمہ جس بندے نے کروایا ہوتا ہے وہ بیمہ دار کمپنی اس بندے سے قسط وار پریمیم کی صورت میں اقساط لیتی رہتی ہے، اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر اس بیمہ کرانے والے کی شخص سے یا اس کی گاڑی سے کسی بندے کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کا جو تاوان ہوگا یہ بیمے والی کمپنی ادا کرے گی، اور اگر مذکورہ پیریڈ کے اندر وہ نقصان واقع نہ ہو تو اس صورت میں بھی یہ کمپنی سارے پیسے اس کے رکھ لیتی ہے۔ اب لائف انشورنس کے متعلق جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان کے متعلق چند گزارشات ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمارا جو بینکنگ کا کاروبار ہے یہ تقریباً سارا سود کے اوپر مشتمل ہے۔ سرکاری ادارے ہوں، نجی ادارے ہوں، نیم سرکاری ادارے ہوں، افراد ہوں، یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے سرمایہ جمع کرتے ہیں اور ترغیب کے طور پہ ان کو بونس کی، ان کو پرافٹ کی یا ان کو انعام کی کیا دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور حادثات کی صورت میں یہ کیا کرتے ہیں، ان سے وعدے کرتے ہیں، ان سے ایگریمنٹس وغیرہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ ساری رقوم ادا کرنی ہے۔ اب یہ لوگوں سے سرمایہ جمع کر کے بڑے بڑے تاجروں کو، بڑے بڑے کارخانہ داروں کو کاروبار کے لیے زیادہ سود کی شرح پہ وہی رقم بطور قرض دیتے ہیں۔ اب ان سے جو ان کو پیمنٹ ہوتی ہے اس سے یہ اپنے اخراجات بھی وہ پورے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آگے ان کے بیمہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے بیمہ کروایا ہوتا ہے ان کو بھی کچھ پریمیم یا بونس وغیرہ یا پرافٹ وغیرہ کی صورت میں کچھ چیزیں ادا کر دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ سود، اور اسلام نے سود کو اصلاً اور کلیتاً حرام قرار دیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیمہ یا انشورنس یہ زندگی کا ہو، جان کا ہو، کاروبار کا ہو یا املاک کا ہو، چونکہ براہ راست اس میں سود اور جوا وغیرہ وہ نہیں پایا جاتا، اور بیمہ ہولڈر کمپنی سے ایسا کوئی معاہدہ بھی نہیں کرتا بیمہ دار کہ جس میں کوئی غیر شرعی صورت پیدا ہو۔ یہاں تک تو یہ بات اصلاً بھی صحیح ہے اور یہ مفید بھی ہے کہ ایک بندہ جو ہے ان ساری ذمہ داریوں سے وہ بری ذمہ ہو رہا ہے، لیکن جو علماء کرام آگے جا کے فتویٰ دیتے ہیں وہ اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ بیمہ کمپنیاں یہ پیسے لے کے ان کو انویسٹ کہاں کرتی ہیں۔ اب انویسٹمنٹ کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر انشورنس یا دوسرے ادارے عوام سے لیا ہوا سرمایہ نفع و نقصان کی شراکت کے اسلامی اصولوں پر صنعت
تجارت اور زراعت وغیرہ کے شعبوں میں لگائیں تو ظاہر سی بات ہے سود کے مقابلے میں یہاں منافع کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں اور رزق حلال بھی یہاں پہ میسر ہے۔ لیکن اگر یہی سرمایہ سود میں، جوئے میں، فحاشی اور عریانی کے اندر انویسٹ کیا جائے تو کلیتاً حرام ہے۔ کیونکہ مروجہ انشورنس کی تمام کمپنیوں کا جو معاملہ ہے وہ بینک کے کاروبار کی طرح ایک سودی معاملہ ہے۔ دونوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ شکل و صورت کا فرق ہی پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے انشورنس کے اندر سود بھی پایا جا رہا ہے، جوا بھی پایا جا رہا ہے اور دھوکہ بھی پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے علماء کرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ انشورنس میں سود اس اعتبار سے کہ حادثے کی صورت میں جمع شدہ رقم سے زائد رقم ملتی ہے، اور یہ جو زائد رقم ہے یہ بغیر کسی ذہنی صلاحیت کے صرف کیے، بغیر کسی کاروبار کے کیے ملتی ہے، اور یہ سود اور اسلام نے اس کو کلیتاً حرام کیا ہے۔ اور جوا اس اعتبار سے کہ اگر حادثہ وغیرہ نہ ہو تو جمع شدہ رقم بھی واپس نہیں ملتی، انشورنس کمپنیاں اس کی مالک ہو جاتی ہیں، یہ دوسرا اس کا نقصان ہے۔ اور تیسرا اس میں جہالت اور غرر یعنی دھوکہ وغیرہ بھی پایا جاتا ہے۔ جہالت اور غرر والے یعنی دھوکے والے معاملے کو بھی شریعت نے فاسد قرار دیا ہے، لہٰذا کسی طرح کی انشورنس کرنا، کسی طرح کی انشورنس کروانا، انشورنس کمپنی کا ممبر بننا یہ شرعاً ناجائز بھی ہے، شرعاً حرام بھی ہے۔ اس کے اوپر نص ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان چیزوں سے رک جاؤ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے کے اوپر، وموکلہ وقاتبہ وشاہدہ، اسی طرح جو اس کا لکھنے والا ہے، جو اس کے گواہی دینے والے ہیں۔ فرمایا قال وہم سوا، یہ سارے کے سارے برابر ہیں اور لعنت میں برابر کے حقدار ہیں۔ تو جن امور میں شریعت کی واضح نصوص موجود ہیں تو ان میں کسی بھی کام کی گنجائش موجود نہیں کہ کوئی بندہ اپنی ذاتی رائے کو اس میں انوالو کرے اور لوگوں کو جو ہے اس غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر شرعی معاملے کی طرف جو ہے ترغیب دینے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔